اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت باز یزید رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ ایک مرتبہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضر تھے، جو درود و سلام کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی عالم میں غنودگی طاری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ باجزید اٹھو اور جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو۔ آپ اسی وقت بستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب گھر پہنچے اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ مناجات اور درود و وظائف میں مشغول تھی اور دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرے لشکر جگر کو واپس بھیج دے۔ آپ نے فوراً دروازے پر دستک دی اور کہا، والدہ میں آپ کا بیٹا باز یزید ہوں اور واپس آ گیا ہوں۔ آپ کی والدہ آپ کی جدائی میں بینائی سے محروم ہو چکی تھی اور ان کی کمر دوری ہوتی تھی۔ انہوں نے فوراً آپ کو کلیجے سے لگایا۔ اس کے بعد باز یزید رحمۃ اللہ علیہ کہیں نہیں گئے اور اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ماں کی خدمت اور رضا گوئی ہر کام پر فوقیت رکھتی ہے۔ جو کچھ باہر جا کر مجاہدوں اور ریاضتوں میں تلاش کرتا رہا وہ ماں کی خدمت میں مل گیا۔ آپ نے والدہ کی بہت خدمت کی۔ حضرت باز یزید بستمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خلفت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں تھا اور ذکر کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سرائی دی، اے باز یزید آسمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس مسئلے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حادث کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا۔ پھر سوچنے لگا اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ۔ پھر میرے باطن سے ندا آئی، رو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور برار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو۔ باطنوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے سنار باندھ لو۔ آپ پر کوئی گناہ یا مواخذہ نہیں ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور دستمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے پادری دستمان کے بڑے پادری سے فیض حاصل کرنے اور شہادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی پادری کے یہ لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا پادری آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے پادری نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا وہ اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب پادری اور علماء کہنے لگے، اے مرشد کون سی چیز آپ کو گفتگو سے منع کر رہی ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی روشنی حاصل کرتے ہیں۔ بڑے پادری نے کہا، میرے بولنے میں یہ فرمانا ہے کہ تم میں ایک مسلمان شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے کسی کو قتل نہ کرو۔ میں امتحاناً اس سے علم دیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں۔ اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائیت اور ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہے کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بڑا پادری ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے مسلمان، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو باز یزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تکبیر اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے مسلمان، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب
سوالوں کا جواب دیا تو ہم تیری تباہ کریں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا نامعقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ دس جن کا 11واں نہ ہو، وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم میں کون سی جگہ تمہارے نام کی ہے، اور زیادت النور کیا ہے، وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ ہم تو اس سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا وہ اور نہ زمین سے نکلا ہو، وہ چار جو نہ باپ کی پشت سے اور نہ ماں کے شکم سے پیدا خون جو زمین پر بہایا گیا، وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، کون سے مہینے افضل ہیں، کون سی راتیں افضل ہیں۔ تام ماں کیا ہے، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں ہیں۔ وہ چیز بتاؤ جس نے حج بیت اللہ کا طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں۔ وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑیں ایک ہو۔ نکیر کیا ہے، قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سترید کیا ہے، دم مرم کیا ہے۔ ہمیں یہ بتاؤ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا بھینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا بولتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹراتے وقت کیا کہتا ہے، جب نقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو اور وہ نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے۔ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت باز یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ کوئی اور سوال نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا تمہارا سوال یہ ہے کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ واحد القہار ہے جس کا جو واحد ہے اور اس کا دوسرا نہیں ہے، اور وہ دو جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہے، اور 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی اور قلم ہے،
اور وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، چار بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ پانچ فرض نمازیں ہیں، اور وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ 7 آسمان ہیں، اور وہ 8 جن کا 9 نہ ہو، وہ اس سے بریق اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کرتے تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، تو وہ 10 روزے ہیں جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو اور وہ ان کو رکھے، اور وہ 11 جن کا 12واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، وہ مہینوں کی تعداد ہے، اور 13 جن کا 14واں نہ ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ ہے۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میں میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے، اور ذریات ضربن 4 ہوائیں ہیں، مشرق، مغرب، جنوب اور شمال، اور اہلا ملا باطل ہے، اور سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور مقصبتی امر وہ فرشتے ہیں جو 15 شبان سے دوسرے 15 شبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور 14 جنہوں نے رب تعالیٰ سے گفتگو کی وہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی وہ یونس علیہ السلام کو نکلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا اور نہ زمین سے نکلا، وہ پانی ہے جو ملکہ بلقیس نے گھوڑوں کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کر کے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور وہ 4 جو نہ کسی باپ کی پشت سے ہے اور نہ ماں کے شکم سے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابا علیہ السلام ہے، اور پہلا ناحق خون جو زمین پر بہایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جس سے بھائی قابیل نے قتل کر دیا تھا، اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی جان ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا تو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اس سے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھا ہو یہ کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے، اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے۔ باقی راہ افضل دریا تو فرات اور نیل مصر ہے، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل رمضان کا مہینہ ہے، اور سب راتوں سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور تم نے پوچھا کہ تامہ کیا ہے، تو وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درد جس کی 12 ٹہنیاں ہوں، اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہوں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہوں، جن میں سے 2 پھول دور میں ہیں اور 3 سائے میں، تو وہ درد 1 سال ہے، اور اس کی 12 ٹہنی اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے 30 دن ہیں،
اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، تو نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہے، اور باقی نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہے اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور وہ بیت اللہ کا طواف کیا ہو، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھیں اور کان ہیں کہ مغز، سر، ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے اور منہ کا پانی میٹھا ہے اور ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، قذبیر، فتیل، عبداللہ، تم ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ جھوٹ کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹھلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو تضمیر کہتے ہیں، اور گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ ضبط تولیب، بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوقات کو کم ورم کہتے ہیں، اور گدھا لہراتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لعنت اللہ الاشعار، اور اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اور کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل اللہ اہل النار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان اللہ، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ، اور مینڈک اپنے تسبیح میں کہتا ہے سبحان الملک الجبار، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے اللہ پاک ہے، وہ حق ہے۔ اے ابن آدم، اس دنیا کے مشرق و مغرب میں جو تھے کسی کو ہمیشہ باقی رہنے والا نہ پائے گا، اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے، نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کے علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کے علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ غالب علم ہے جہاں کسی مقرب نبی اور فرشتہ کی رسائی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ تب انہوں نے کہا سب سوالوں کے صحیح جواب دیے۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا میں تم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو پادری پریشان ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری سے کہنے لگے اے شیخ کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا جواب تو مجھے آتا ہے مگر اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے یک زبان کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو وہاں موجود سب پادری کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آپ نے اپنے سنار کو وہیں توڑ ڈالا۔ غیب سے نظر آئی واجدین ہم نے تجھے ایک سنار کہنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 سنار توڑوا۔